اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ چار دیواری سے باہر آیا جائے، اور یہاں میں نے ان سے ایک باڑ بنوائی تاکہ یہاں بیٹھ سکوں اور منادی کر سکوں، اور انہیں امید ہے کہ میں یہاں سے نہیں گروں گی۔ لہٰذا آپ یہاں خدا کی بادشاہی کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، اور جلد یا بدیر اپنا ذہن بنائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ ہم صرف اتوار کو بادشاہی میں نہیں ہو سکتے اور پھر سوموار کو دنیا میں ہوں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم مسیحی ہیں تو ہمیں ہر وقت مسیحیوں کی طرح رہنا ہوگا اور اسی طرح کا رد عمل کرنا ہوگا، صرف وہاں ہی نہیں جہاں ہمارے ارد گرد مسیحی دوست ہوں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سمجھوتا۔ اور آج دنیا اس سے بھری ہوئی ہے، لیکن بائبل میں ایسا کچھ نہیں ہے جو اس کی حوصلہ افزائی کرے اور اسے منظور کرے۔ اور سمجھوتے کا مطلب ہے تھوڑا سا نیچے جانا، جیسے آپ جانتے ہوں کہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح پھسلن جیسے کہ شیطان نے یسوع کو بتایا جب وہ 40 دنوں تک جنگل میں تھے، اور اگر تو صرف جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ ہم بدترین وقت اور بہترین وقت میں رہ رہے ہیں۔ آج ہماری دنیا کی حالت مایوس کن ہے، اور یہ صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ یہ اصل میں ہر جگہ بہت زیادہ ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے اور جہنم کے گڑھے کی طرف سے یہ تحریک بہت زیادہ ہے خدا کو ہر چیز سے نکالنے کے لیے۔ لیکن خدا کہیں نہیں جا رہا، وہ شروع کر چکا ہے تو وہ اسے ختم کرنے کے قریب ہے۔ آمین۔ لیکن ہمارے پاس کرنے کے لیے کام ہے، اور میں اسے اس طرح کہتی ہوں کہ یہ بہترین وقت ہے، کیونکہ یہ خدا کی بادشاہت کے لیے بہترین وقت ہے۔ کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ روحوں کی فصل کو جمع کرنے کا ایسا وقت اس سے پہلے کبھی تاریخ میں کسی اور زمانے میں نہیں ہوا۔ اور شاید آپ سوچتے ہوں کہ یہ زندہ رہنے کے لیے مشکل وقت ہے۔ میرا خیال ہے ہم بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے مشکل وقت ہے، لیکن اصل میں یہ زمین کی تاریخ کے اس وقت میں خدا کی طرف سے زندہ رہنے کے لیے چنا جانا در حقیقت یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ میں یہ کہتی ہوں خدا کی طرف سے چنا جانا ایک اعزاز ہے۔ لیکن شاید تاریخ کے کسی دوسرے وقت سے زیادہ اپنے نام کو مشہور کرنے کے لیے خدا ہم پر انحصار کرتا ہے، وہ ہم پر انحصار کرتا ہے، اور لوگوں کو بھوکا اور پیاسا بنانے کے لیے، اس طرح جیسے ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، صرف اس راستے سے نہیں جس سے منادی کرتے ہیں۔ منادی اچھی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ایک دوسرے سے بات کریے، اچھا ہے کہ کھونے کے متعلق بات کی جائے، لیکن بولنا اور نہ چلنا یہ بہت زیادہ بیکار ہے۔ اسے منافقانہ مسیحت کہہ کر پکارتے ہیں، اور ان کے پاس کھو دینے پر بات چیت کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ منافقانہ مسیحیت ہے۔ آمین۔ اور وہ ہمیں باڑ پر نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کی آزمائش کرتے ہیں، سمجھوتا کریں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ آپ کی توہین کرتے ہیں۔ جو میں کہہ رہی ہوں آپ اسے سن رہے ہیں، اور یہی لوگ جو ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم سمجھوتا کریں، اور وہ ہماری توہین کریں گے جب ہم اسے ایک امتحان کی طرح کرتے ہیں، ایسے جیسے شیطان ان کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے۔ واقعی اس پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس نے انہیں اس چیز کی تعمیر کے لیے کچھ دیر کے لیے قبضے میں لے لیا، لیکن میں حقیقت میں اس پر ایمان رکھتی ہوں کہ اگر آپ ساری رات اس پر نظر رکھیں تو شاید آپ یہ نقطہ حاصل کر سکیں کہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسیحی ہیں جو اس میں رہ رہے ہیں، میرا مطلب ہے وہ نیم گرم ہے۔ لیکن یسوع نے کہا اس کے بجائے یا تم سرد ہو یا گرم، لیکن تم جو کچھ بھی کرو نیم گرم کی طرح نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اچھی کولڈ ڈرنک کی طرح ہیں اور ہم اچھے مشروب کی طرح ہیں، لیکن کوئی بھی اس طرح پسند نہیں کرتا۔ اب میں 1 منٹ کے لیے حوالہ پڑھنے جا رہی ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ دیانت دار ہوں۔ میرے پاس واقعی
یہ پڑھنے کا حوصلہ نہیں کہ قے کی طرح تمہیں اپنے منہ سے نکال دینے کا مطلب کیا ہے، اور نہ ہی میں یہ تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتی ہوں. میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں سرخ گرم ہونے جا رہی ہوں اور میں کسی بھی طرح اس طرح کا موقع کھونا نہیں چاہتی. اب آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ میرا اس باڑ پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ جب میں یہ کہتی ہوں لوگ اس باڑ پر رکے، آپ جانتے ہیں یہ صرف اس طرح سے ہے کہ شاید وہ جہنم میں نہ جانے کی حد تک محفوظ ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بہت سچا ہے. اس سے پہلے جب میں 1976 میں روح القدس سے معمور ہوئی تو میں صرف اپنی مذہبی کشتی میں تیر رہی تھی. میں یسوع سے پیار کرتی تھی، میں ایسا کرتی تھی، لیکن میں اسے پورے دل سے پیار نہیں کرتی تھی. میں پوری طرح سے تعلق نہیں رکھتی تھی. میرے پاس روح القدس تھا، کیونکہ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے تو آپ کے پاس روح القدس ہے، لیکن روح القدس مجھ میں نہیں تھا. وہ تھوڑی دیر کے لیے اتوار کی صبح مجھ میں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے میں پوری طور پر اس کی ناتی. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یسوع صرف جہنم سے بچنے کی حد تک تھا، لیکن فتح میں چلنے کے لیے کافی نہیں ہے. چلو بھائی، اگر آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو میں مر چکی ہوں اور میں آپ کی استاد ہوں. تو اگر آپ اسی راستے پر رہتے ہیں اور اگر آپ اسی راستے پر رہتے ہیں تو اس میں میرا قصور نہیں، کیونکہ میں اپنی پوری کوشش اس کو بانٹنے میں جس پر میرا ایمان ہے، جو خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو آپ ہر وقت سننا چاہتے ہیں، لیکن جس پر میرا ایمان ہے خدا میرے دل میں ڈالتا ہے. کیونکہ ہم مایوس کن وقت میں رہ رہے ہیں، اور اگر آپ باڑ پر ہیں تو آج رات میں اپنی بہترین کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کی ٹھیک جگہ سے شروع کرواؤں، جو ہے خدا کی بادشاہی. آمین. اب آپ کہتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ ہم ذہن کے متعلق بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں، اور ہم کلسیوں 3 کی 1-2 پر بات کر رہے ہیں، جو کہ آج رات ہمارا بنیادی حوالہ ہے. اور یہ کہتا ہے، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے. آپ میں سے کتنے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے نئی زندگی کے لیے، تو پھر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے میں ہماری شراکت ہے. عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، قیمتی ابدی خزانے کی، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ارد گرد چلے جائیں اور آسمان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، فرشتوں اور جنت کے بارے میں، اور یہ کیسے محسوس ہوگا جب میں مروں گا اور آسمان پر جاؤں گا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اپنا ذہن اس طرف رکھیں کہ زندگی میں کیا اہم ہے، اور ان چیزوں کو بند کریں جو بیکار اور ناکارہ ہیں. دیانتدار رہیں. اور میں نے اپنے لیے خود یہ کیا ہے. کئی دفعہ ہم بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتے اپنے چھوٹے سے بے وقوفانہ مسائل پر سوچنے میں، کیونکہ جتنا زیادہ خدا کے بارے میں سوچیں گے، اتنا زیادہ ہم خدا کی بادشاہی میں بڑھنے کا ارادہ کریں گے، اتنا زیادہ وہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا. آمین. اپنا ذہن بنانے سے زیادہ مضبوط کچھ بھی نہیں. یہ واقعی میرے لیے بڑا حیران کن ہے. یہ طاقت حقیقت میں اس سے زیادہ طاقتور ہے جتنا کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہیں. اور میں ابھی تک اس طرح کے ذہن کو سمجھ نہیں پائی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب آپ اپنے ذہن کو اونچا بناتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم خدا کے بغیر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ صرف ذہن کو کنٹرول کرنے سے ہے، لیکن ہر چیز جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں وہ ہمیں ایسا کرنے کی قابلیت دیتا ہے. تاہم ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا اور اس کے ساتھ پورے دل سے متفق ہونا ہوگا. اپنے ذہن سے شروع کریں. میں نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے لیے مقرر کیا ہے. خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک زبردست ذمہ داری بھی ہے. آمین. میں سب کچھ کر سکتی ہوں جو کرنا چاہتی ہوں، لیکن بائبل کہتی ہے ہم جو کچھ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. یہ روحانی قانون ہے کشیش ثقل کی طرح کا. اگر میں اسے ہوا میں اوپر پھینکوں گی تو وہ نیچے آئے گا. ہم جو بوئیں گے اس کی فصل کاٹیں گے. اور اس لیے میں مضبوطی سے اپنے ذہن کی ترتیب پر ایمان رکھتی ہوں اور اس کو ترتیب سے رکھتی ہوں، اور ایسا کرنا میری زندگی میں کام کرتا ہے. اور بہت سے مختلف چھوٹے عملی حصے ہیں، لیکن آج اپنے علاوہ کسی دوسرے کی کہانی بتاؤں گی، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ دلچسپ ہے. ایک وکیل جو ہماری منسٹری کا تھا، اس کی بیوی ہوائی سفر نہیں کر سکتی تھی. وہ ہوائی سفر سے ڈرتی تھی اور کئی سالوں سے ہوائی سفر نہیں کرتی تھی. وہ ہوائی سفر نہیں کرتی تھی کیونکہ اپنے کاروبار کی وجہ سے اسے بہت زیادہ خود سے سفر کرنا پڑتا، اور وہ گھر میں رہتی اور اپنے بچوں کو پالنے کی اہم خدمت کر رہی تھی. اور صرف ایک ہی راستہ تھا جسے وہ اکٹھے سفر کر سکتے کہ اگر وہ گاڑی چلا کر لے جائے، اس لیے وہ بہت لمبا سفر نہیں کرتے تھے. اور میں نے اپنی بہترین تقریر اس کے ڈر کے بارے میں اسے دی. وہ مجھ سے اتفاق رکھتی تھی، ہاں مجھے ڈر پر ایسا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی تھی. اور اب اچانک کچھ ہفتوں پہلے میں نے سنا کہ وہ ٹام کے ساتھ
سب جگہ ہوائی سفر کر رہی ہے. میں اس طرح سے تھی کہ یہ کیسے ہوا، اور میں نے پچھلی رات اس سے کہا کہ یہ کیا ہوا، میں نے سنا کہ تم ہوائی سفر کرتی ہو. اس نے کہا میں نے صرف اپنے ذہن کو تبدیل کیا ہے. میں اور وہ سوچتی ہے کہ یہ مذاق ہے. وہ کہتی ہے کہ میری ایک دوست کہتی ہے تم نے یہ فیصلہ کیا کہ تم ڈر کے ساتھ یہ کرو گی. اس نے کہا نہیں، میں ایسا ڈر سے نہیں کروں گی، اور میں ایسا کرنے سے یہ کروں گی. اور حقیقت میں نے اسے پسند کیا کہ میں ایسا کروں گی، یہاں تک کہ میں اسے ڈر کی بے ترتیبی سے نہیں کروں گی، میں صرف یہ کروں گی. اور میں آپ کو سچائی سے بتاتی ہوں، جب لوگ یسوع کے معجزات کو دیکھتے ہیں، اور میرے خیال میں شاید یہ یوحنا 3 باب میں ہے، اور وہ اس سے یہ چاہتے تھے کہ شادی میں پانی کو مے میں تبدیل کرے. یسوع کی ماں نے جو لوگ وہاں پر تھے ان سے یہ کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. اگر آپ اپنی زندگی میں معجزات چاہتے ہیں، جو کچھ وہ آپ سے کرنے کے لیے کہے کریں. اب اگر آپ اپنے آپ سے کہیں گے کہ آپ یہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے کچھ کرنے کو کہے، وہ سب کچھ جو خدا آپ سے کہے اس کے ساتھ اسے کرنے کی طاقت آتی ہے. اگر آپ اپنے ذہن کو تیار رکھیں اور اپنے ذہن کو ان چیزوں کے لیے تیار رکھیں جو اس سے آگے کی ہوں، ذہنی طور پر تیار ہو کے ہم بہت سی تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. ڈیو کو اپنے کھیل سے پیار ہے، اور خاص طور پر اسے گولف کھیلنے سے لگاؤ ہے. ایک دن میں نے ڈیو سے کہا کہ یہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے. تم جانتے ہو کہ جیسے تم بوڑھے ہو رہے ہو، اگر تم نقطے پر آؤ تو تم کہاں پر گولف نہیں کھیلو گے. میں نے پہلے ان سب کے بارے میں سوچ لیا ہے. اور اس نے بتایا میں نے اپنا ذہن تیار کر لیا ہے، میں ٹھیک ہوں. ہم میں سے زیادہ تر یہ سوچتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میں اپنے بچوں سے کیا کرنے جا رہا ہوں، میں نہیں جانتا میں کیا کروں گا، میں لڑکا نہیں ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، زندگی گزر چکی ہے، میں 70 سال کا ہو گیا ہوں. آپ جانتے ہیں ہائے یہ میں ہوں، اور میری روح 10,000 وجوہات ہمارے کراہنے اور چلانے کی ہیں. آمین. اور اس لیے وہ سوچتے ہیں میں اس دنیا میں کیا کرنے جا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں شاید اسے کچھ درد یا تکلیف ہو اور وہ کہے اوہ میں کیا کروں گا. گولف کھیلنے کی کوشش میں یہ اپنا پٹھا چڑھا بیٹھے، اور اس لیے میں نہیں جانتی کہ کتنے ماہ وہ گولف کھیلنے کے لیے باہر جائیں گے، اور یہ ان کے کھیل میں بے ترتیبی ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ کئی چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ سب کچھ بہتر ہے، یہ سب کچھ بہتر ہے، یہ سب کچھ بہتر ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے پہلے ہی سے اپنا ذہن بنا رکھا ہے کہ اگر حالات تبدیل بھی ہوں تو وہ خستہ حال نہ ہوں گے. انہوں نے پہلے ہی سے اپنا ذہن بنا رکھا ہے، اور آپ میں سے کچھ کو اپنی زندگی میں کئی چیزوں کے بارے میں آج رات اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے. اور شاید یہاں تک کہ جب چیزوں کے بارے میں آپ سوچتے ہوں کہ آپ کے مستقبل میں ہونے والی ہیں اور آپ پہلے ہی سے ان چیزوں کے بارے میں ڈر رہے ہوں، آپ کو ابھی یہ کہنے کی ضرورت ہے جتنا میں سوچتا ہوں اس سے زیادہ میں طاقتور ہوں، اور جو کچھ میرے راستے میں آئے گا میں وہ کروں گا جس کی مجھے یسوع مسیح کے ذریعے کرنے کی ضرورت ہے، جو میری طاقت ہے. آپ جانتے ہیں ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور آج رات خاص طور پر کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ اپنا ذہن بنائیں. اب میں نے پہلے ہی سے اس کے بارے میں اپنا ذہن تیار کر لیا ہے. پچھلے سال میری اپنے آپ سے چند ملاقاتیں تھیں. کئی دفعہ میں سوچتی ہوں ہم سب کو یہ کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ وقت لیں، اپنے آپ سے کچھ ملاقات کرنے کے لیے کچھ اپائنٹمنٹ رکھیں اور اپنی ذات سے کہیں آؤ اور اس سے بات چیت کریں. اور جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک طرح سے جہنم سی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شاید وہ وقت آئے جب ایسا قانون اس بارے میں بن جائے کہ ہم کس طرح کی منادی کر سکتے ہیں اور کس طرح کی نہیں. ہمیں اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں ایسے وقت کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار رکھنا چاہیے. ہم خدا کی خدمت کے لیے موجود ہیں، نہ کہ آدمیوں کی. اور میں کچھ چیزیں آج رات کہنے جا رہی ہوں جنہیں آپ بہت جلد حل کر سکیں گے. مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ حکومت ہمیں یہ نہیں بتائے گی کہ ہمیں کس پر ایمان رکھنا ہے اور کس پر نہیں. خدا کرے گا. آمین. اور ہم میں سے ہر کوئی بہتر طور پر اپنے ذہن کو بنا سکے گا. حکومت خدا نہیں ہے، خدا خدا ہے، اور ہمیں ان حکومتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ افریقہ ہو، انڈیا ہو، یورپ ہو، اور جو کچھ بھی ہو، خدا خدا ہے. ان اقوام کی حکومت خدا نہیں ہے، اور ہمیں ان کے سامنے نہیں جھکنا، اور ہمیں ان کی پرستش نہیں کرنی، اور ہمیں اپنی تمام مشکلات کے لیے ان پر نظر نہیں کرنی. یہاں تک کہ میں یہ تصور نہیں کر سکتی کہ یہ خدا کو کیسے زخمی کرتی ہیں جو ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے. جب ہم اس کے آگے کی طرف دیکھتے ہیں دوسرے اداروں پر کہ وہ
ہمارا خیال رکھے اور ہماری مشکلات کو حل کرے. اور اس لیے میں نے اپنا ذہن بنایا کہ میں کیا کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آج رات آپ بھی اپنا ذہن بنائیں گے کہ کیا ہوگا. اور اگر آپ کو ایک اچھی نوکری ملے اور آپ کا باس روزانہ آپ سے چاہے کہ آپ جھوٹ بولیں، میں اپنی نوکری نہیں کھو دوں گی. ہاں، میں یہ دیکھتی ہوں کہ آج رات یہاں ایک قسم کی خاموشی ہے. اگر میری بیوی مجھے کال کرے، آپ اسے صرف یہ کہیں کہ میں یہاں نہیں ہوں، میں یہاں سے باہر ہوں. یہ جھوٹ ہے. بائبل کہتی ہے جھوٹ مت کہو. یہ ایک طرح کا مذاق ہے، کیا ایسا نہیں؟ کیا اگر آپ کا باس کسی چیز کو چوری کرنے میں آپ کی مدد چاہے، بائبل کہتی ہے کہ تو چوری نہ کرنا. کیا آپ جانتے ہیں آپ بہتر طور پر اپنی نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے اس کے بجائے کہ آپ اپنے ضمیر کے خلاف گناہ کریں. یہ ہے سمجھوتا کرنا جب ہم اپنی ہی ضمیر کے خلاف گناہ کرتے ہیں. میں نے یہ کہانی پہلے بھی آپ کو بتائی ہے، لیکن پھر آپ کو بتاتی ہوں. بہت سال پہلے مجھے ایک نوکری ملی. اگر میں پیچھے جاؤں تو میرا خیال ہے کہ ابتدائی 70 کی دہائی کی بات ہے، اور یہاں تک کہ اس وقت میں صرف ایسی تھی جیسے ایک مذہبی مسیحی کہہ کر پکارا جاتا ہے. میرے پاس خدا کے لیے کچھ ڈر نہیں تھا اور میں اس کی توہین کرنا نہیں چاہتی تھی، اور میرے پاس نوکری تھی. میں اور میرا باس بک کیپر تھے. میرا باس چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کا کریڈٹ بیلنس صفر کر دیا جائے. وہ احساس نہیں کر رہا تھا کہ ہمیں اس کا پیسہ ادا کرنا ہے، اور وہ ہمیں اجرت سے زیادہ پیسے ادا کر رہے ہیں، اور ہم اس سے بہت زیادہ متاثر تھے کہ ہمیں ان کا چیک واپس بھیجنا چاہیے. اور وہ اسے یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کریڈٹ بیلنس کے لیے کہا جائے اور چیک کے لیے کہا جائے. لہٰذا ہر مہینے کے آخر میں جب میں اسٹیٹمنٹ کو تیار کرتی، وہ اس سے اوپر چلی جاتی، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے بھیج دے، اور اس نے اس کے کریڈٹ بیلنس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا. اور مجھ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ اسے ڈیبٹ کروں، لہٰذا ان کا بیلنس صرف 0 تھا جب انہیں اسٹیٹمنٹ بھیجی گئی، اور میں پیسہ چوری کرنے میں ان کی مدد کر رہی تھی. اور آپ جانتے ہیں میری ہر طرح کی اپنے آپ سے گفتگو تھی، جو کہ آج ہر کسی کی ہوتی ہے. اس راستے کو تلاش کرنے میں جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ خدا کے نزدیک جرم ہے. آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مجھے نوکری کی ضرورت تھی. اچھی نوکری تھی. ڈیو اور میرے پاس صرف ایک گاڑی تھی، اور یہ نوکری ایسی تھی کہ ہم دونوں ایک ہی طرح کی نوکری کر رہے تھے. میرا مطلب ہے میں وہ تمام وجوہات سوچ سکتی تھی کہ مجھے یہ نوکری کیوں کرنی ہے. میرا صرف $1200 پر ان کے ساتھ کام کرنے کا معاہدہ تھا، اور مجھے اس سے زیادہ پیسے انہیں واپس کرنا پڑتے، اور میں اس کام کو کرنے کے درمیان میں تھی اور مجھے اس کام کو ختم کرنا تھا. اور اگر میں اس نوکری کو چھوڑ دیتی تو میرے پاس کچھ پیسے نہ ہوتے. اور میں اس رات سوئی نہیں، اور میں نے نوٹس کیا، اور میں نے مڑ کر دیکھا، اور آخر کار فیصلے پر پہنچ گئی کہ یہاں تک کہ اگر میں اپنی نوکری کھو دیتی ہوں تو بھی پیسے چوری کرنے میں ان کی مدد نہیں کروں گی. اور اب آپ سوچ سکتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ میرے لیے امتحان تھا کہ اگر میں اسے پاس نہ کرتی تو شاید آج رات میں یہاں نہ ہوتی. اب صرف یہی ہے جو میں سوچتی ہوں، لہٰذا میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. آپ کو یہ اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی چیزیں خدا نے آپ کے لیے محفوظ کر رکھی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جن کے سامنے آپ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں شاید وہ آپ کی قسمت کو پورا نہ کر سکیں. لہٰذا ہمیں جسم کے ساتھ نہیں بلکہ ہمیں ہمیشہ خدا کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے. جسم کے ذہن میں وجوہات کی حص ہوتی ہے جو کہ روح القدس کے بغیر ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کے لیے ہمارے پاس وجوہات ہیں. میرے پاس یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ میں اور ڈیو دونوں یہاں کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس دوسری گاڑی نہیں، اور میں یہ جاب نہیں کھو سکتی. نہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بے ایمان ہوتے ہوئے خدا سے بات کرنا بیکار ہے، کیونکہ خدا منصف ہے. آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا، اور آپ جانتے ہیں جب آپ خدا کے ساتھ کشتی لڑتے ہیں اور جو صحیح ہے وہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اطمینان واپس آ جاتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ میں یہ جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ اس چھت کے نیچے ہیں، اور یہ پروگرام براہ راست گاڈ ٹی وی کے سلسلے کا حصہ ہے، لہٰذا یہ اصل میں پوری دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے. یہ جانتی ہوں کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو اپنے مسائل سے ابھی بھی لڑ رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں بہت سے وجوہات ہیں کہ ایسا کرنا کیوں ٹھیک ہے. ہر کوئی یہ کر رہا ہے. خدا کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے ہیں. وہ آپ سے بات کر رہا ہے. اور اگر صرف آپ اکیلے ہیں جو کہ کھڑے ہوتے ہیں اور آج اس دنیا میں مسیح کے لیے چمکتے ہیں، اور میں آپ کو آج رات یہ چیلنج دیتی ہوں کہ منور ہوں. آمین. اور یہ ایک قسم کی چھوٹی چیزیں ہیں جو وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کریں، منور ہوں. اس لیے نہیں کہ میں اس پر منادی کر رہی ہوں، لیکن آج رات میں یہ کروں گی. اگر آپ یہ فیصلہ لیں، صرف اس لیے نہیں کہ میں اس پر منادی کر رہی ہوں، اگر آپ اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ منور ہو کر یسوع کے لیے چمکیں گے. جب آپ چمکیں گے تو دنیا جانے گی کہ میں نے فیصلہ کیا، میں نے سمجھوتا نہیں کیا،
میں نیم گرمی کی طرف نہیں جاؤں گی، میں نے باڑ ہٹا دی ہے اور میں چمکنے جا رہی ہوں، کیونکہ ہم دنیا کا نور ہیں۔ آمین۔ لہٰذا میں اگلی صبح اپنے یہودی باس کے پاس گئی۔ میں آفس جلدی چلی گئی اور میں نے کہا میں مسیحی ہوں۔ میں متاثر کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں مسیحی ہوں، اور میں کپ کپا رہی تھی، بہت مشکل تھا، میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے کہا میں مسیحی ہوں اور میں اس بیلنس کو 0 نہیں کروں گی، کیونکہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ چوری کرنے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ہم ایک ہی راستے پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن میں نے کہا اگر میں ایسا کرتی ہوں تو اپنے ضمیر کی مخالفت کرتی ہوں، اور میں نے کہا میں اپنی نوکری کھونا نہیں چاہتی، لیکن میں یہ نہیں کروں گی۔ وہ غصے میں اور بڑے واضح لفظوں میں بولا یہاں سے چلی جاؤ اور اپنا کام کرو۔ پورے دن میں ڈرتی رہی کہ وہ کسی بھی لمحے آ کر مجھے نکال دے گا۔ وقت ختم ہونے پر وہ آیا اور اس نے اسٹیٹمنٹ میری ڈیسک پہ رکھی اور اس نے کہا یہ مجھے بھیج دو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ اب سنیں، کچھ سالوں کے بعد میری ترقی ہوتی گئی، اور میرا علم اور تعلیم اس نوکری کو کرنے کے لیے اتنی نہیں تھی جس پر انہوں نے مجھے ترقی دی تھی، اور میں نے دوسرے درجے کی انچارج ہونے پر اس کام کو ختم کیا۔ پوری کمپنی میں باس کے سوا میرے جتنا اختیار کسی اور کے پاس نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں تک وہ میری مسیحیت کے ساتھ بھی متفق تھا، وہ میری عزت کرتا تھا، کیونکہ جو درست ہوتا میں اس پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے دوسری طرف ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے۔ میں آج رات لوگوں کو بلاتی ہوں اپنا موقف اختیار کرنے میں۔ میں نہیں جانتی کہ آج رات اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر آج رات آپ کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں تو مستقبل میں اس کا کچھ مطلب ہوگا، کیونکہ وہ وقت آ رہا ہے جب ہم فیصلہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں فیصلوں کی طرف جانا پڑے گا، اپنے تعلقات کو بنانے میں، ہمیں نئے دوستوں کی تلاش کرنے میں، فیصلہ لینے کی طرف جانا پڑے گا۔ ہمیں اپنی ذات میں الگ طرح کے رویے دکھانے کے لیے ہمیں فیصلہ لینے کی طرف جانا پڑے گا، اور پھر ہمیں کچھ جگہوں پر نہیں جانا ہوگا اور شاید ہمیں فیصلہ لینے کی طرف جانا پڑے گا۔ ہمیں مضبوط موقف کی طرف جانا پڑے گا، نہ کہ ناقابل برداشت مذہب کی طرف، لیکن اپنا موقف اختیار کریں جس پر آپ کا ایمان ہے، اور مضبوطی سے موقف اختیار کریں۔ آمین۔ اور اب جانتے ہیں آپ ایسا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے کوئی حوصلہ شکن پیغام نہیں ہوگا، آپ میں سے ہر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں تھوڑا سا دور کرنے کے لیے دھکیلے اور کہے آپ جانتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا دنیا کا کونا ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے لیے یہ کر رہے ہیں، اور اگر میں یہ کرتی ہوں، میں اپنے لیے کرتی ہوں، اور میں اپنی دنیا کے کونے میں یہ طے کرتی ہوں، اور شاید آپ اپنے خاندان کے لیے کر رہے ہوں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود ہی ہیں، لیکن ہم سب جگہوں پر ہیں، اور ہم سب اکٹھے ہیں، اور ہم ایک بڑا خاندان ہیں۔ آمین۔ میں آپ کو کچھ بتانے جا رہی ہوں، میں خداوند سے شرمندہ ہوتی ہوں۔ جس طرح سے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جس طرح کی چیزیں لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، اور آج جو زبان لوگ استعمال کرتے ہیں اور جیسی بدتمیزی، اور کئی دفعہ میں اس طرح سے محسوس کرتی ہوں مجھے خدا کی محافظت کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بے وقوفانہ ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میرے خیال میں وہ ہم سب سے اسی طرح کا رویہ چاہتا ہے کہ ہمیں خدا کی ساکھ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں آپ جانتے ہیں مسیحیت کی دنیا میں ایک ساکھ ہے، اور یہ بہت خاص نہیں، اور یہ خدا کو منعکس کرتی ہے، اور اب یہ ہمارے لیے وقت ہے کہ باڑ کو ہٹا دیں۔ اب ہمارے لیے فیصلہ لینے کا وقت ہے جہاں ہمیں کھڑے ہونا اور چمکنا ہے، اور روشنی کی طرح چمکنے کے لیے اپنے ذہن کو بنا لیں۔ سمجھوتا نہ کریں اور باڑ کو ہٹا دیں، مسیح کے لیے منور ہوں اور اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پورا کرنے کے موافق بنائیں۔